یہ کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر محمد بن جریم بن رستم الطبری، چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قوم المقدسہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 233 ہے. دیکھیں یہ صفحہ نمبر 233 پہ یہ حدیث ہے، کافی طویل ہے. ایک سال ہشام بن عبد الملک حج پہ گیا تھا، تو اسی سال کو امام محمد الباقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی حج پہ تھے. تو اس سال کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا: الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق نبیا واکرمنا به فنحن صفۃ اللہ علی خلقہ. اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم پہ بھی اللہ نے اکرام کیا ہے. تو ہم اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پورے خلق سے ہم مصطفیٰ ہیں. وخیرتہ من عبادہ، اور ہم دنیا میں سب سے اللہ تعالیٰ کے اختیار شدہ لوگ ہم ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہم ہیں. فالسعید من اتبعنا، جو شخص ہماری اتباع کرے وہی باسعادت ہے، اور شقی وہی ہے جو ہماری مخالفت کرے، ہم سے دشمنی کرے. ومن الناس من يقول انه يتولانا وهو يوالي اعداؤنا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دشمنوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ومن يليهم من جلسائهم واصحابهم، اور وہ ہمارے دشمنوں سے یا ہمارے دشمنوں کے دوستوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. فهو لم يسمع كلام ربنا ولم يعمل به، ایسے شخص نے نہ اللہ کے کلام کو سنا اور نہ اس پہ عمل کی ہے. اچھا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملے حج میں کسی مقام پہ کہا تھا، کسی نے اس بات کو رپورٹ کر دی، چغلی لگا دی. جب اس نے چغلی لگا دی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ ان باپ بیٹوں کو شام بھیجا جائے. تو وہ چلا گیا شام، اور اس نے کہا کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بھیجا جائے. تو مدینے کے گورنر پہ پیغام آیا کہ ان دونوں کو آپ شام بھیج دیں. جب ہم شام چلے گئے تو 3 دن تک ہمیں اجازت نہیں دی، اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں ملی. چوتھے دن ہمیں بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ملی ہے. ہم گئے داخل ہوئے تو وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. اس زمانے میں تخت اس طرح مجھے جو تواریخ وغیرہ سے ملتا ہے نا، کہ تخت جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پہ بادشاہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا بقیہ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جیسے ہمارے زمانے میں اسٹیج ہوتا ہے. بقیہ یعنی سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں سے آپ چڑھ کے مثلا 1 میٹر 1.5 میٹر یا 2 میٹر اونچا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تخت اس کو بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ اس تخت پہ بیٹھتے تھے. تو اب بہرحال وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو وزیر وزراء ہیں، وہ اس کے مسلح افراد ہیں، باڈی گارڈ وغیرہ سب اس کے ساتھ ادھر ہی تخت پر ہیں. اور سامنے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا لگایا ہے، ایک ٹارگٹ لگایا، اور بنی امیہ کے جو سردار ہیں اور ان کے فوج کے جو بڑے ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں. ٹارگٹ پہ، ہدف پہ تیروں کا نشانہ بناتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. جب ہم گئے تو داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بلایا. والد صاحب پہلے داخل ہوئے، میں والد صاحب کے ساتھ تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو میں ان کے پیچھے چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمیں بلایا، تخت کے اوپر بلایا اور ہمیں وہ تخت اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا: یا ابا جعفر لو رمیت مع اشیاخ قومک الغرض. کہا کہ یا ابا جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ دیکھیں آپ قریش کے یہاں پہ جو سردار ہیں، یعنی بنی امیہ، یہ آپ کے قوم ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، سب یہ بنی امیہ کے ہیں، یہ سب بنی امیہ کے سردار ہیں، سب پرنس اور وغیرہ یہاں پہ مختلف گورنر یہاں پر یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کریں، تیر ماریں. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَحْتِكَ بِأَبِي ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَيُخْطِئُ وَلَا يُصِيبُ إِذَا رَمَى فَيَشْتَفِي مِنْهُ بِذَلِكَ. اس کی نیت یہ تھی، اس کا نیت یہ تھا کہ میں اس کی بے عزتی کر دوں. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر اندازی نہیں آتا، یہ مارے گا، ایک لگے گا، 2 نہیں لگیں گے نا، تو پھر ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو.
آپ مدینہ سے تشریف لائے، آپ کو نہیں آتا، آپ بزرگ ہو گئے یا مثلا آپ نے پریکٹس نہیں کی اچھی طرح سے، تو اس کی نیت یہ تھی کہ حد کی حرمت کرے، بے حرمتی کرے میرے والد صاحب کی۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، فَإِن رَفَيْتَ أَن تَعْفِيَنِي، اگر آپ مناسب سمجھے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں تیر اندازی سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے قسم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ فوراً وہاں پہ ایک سردار تھا، جنرل تھا بنی امیہ کا، ادھر لے کے آؤ اپنا تیر کمان لے کے آؤ، دے دو، اور دے دیا بھائی کہ تیر مارو۔ اچھا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فتناول ابی عند ذلك قوس الشیخ، میرے والد جب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے اس سردار سے اس کا کمان لے لی، ثم تناول منه سہمہ، پھر اسے ایک تیر بھی لے لیا، فوضعه في كبد القوس، تو اس کو جو کمان کا جس حصے پہ وہ تیر رکھتا ہے نا، وہاں پہ تیر رکھا، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنسبه فيه، تو امام علیہ السلام نے کمان کھینچ لیا، تیر چھوڑ دیا، تیر گیا ہے سیدھا، وہ بالکل جو ٹارگٹ تھا نا، ہدف، اس کے بالکل مرکز میں گیا ہے اور اندر بالکل اکڑ گیا ہے، صحیح کامل، وہاں پہ نصب ہو گیا۔ ثم رمى الثانية فشق فوق سهمه الى نصله، دیکھیں تیر ہوتا ہے نا، ایک تیر کا جو نوک حصہ ہوتا ہے اس میں تیغ ہوتی ہے نا، جس میں بلیڈ ہوتا ہے تیر، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک لکڑ ہوتی ہے، لکڑ کے آخر میں کیا ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں، آپ نے تیر تو دیکھا ہوگا نا، پر ہوتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں زیادہ دیر پرواز کرے۔ تو پہلے تیر تو امام علیہ السلام نے ہدف پہ مارا، دوسرا تیر امام علیہ السلام نے اٹھایا، کھینچا، چھوڑ دیا اس کو، کیا ہوا، اسی جو تیر آگے ہدف پہ لگی تھی نا، اس کو لگی ہے اس کے پیچھے، اور اس کو چیر کر کے، اس کو پھاڑ کر کے اس ہدف میں جا کے گھسا ہے، اور اس کا جو پہلے والا تیر تھا، پہلے والے تیر کو پھاڑ دیا الا نسل ہی، جب تیر کے جو پر ہوتے نا، پر سے لے کر اس کے تیغ تک اس کو پھاڑ دیا، اس کو مزید وہ گھس گیا۔ اچھا، تیسرا انہوں نے اٹھایا، تیسرے نے دوسرے تیر کے ساتھ یہی کیا، یعنی بالکل 1 ملی میٹر بھی خطا نہیں ہوئی ہے۔ تیسرے تیر نے دوسرے تیر کو چیر کر کے، پار کر کے، اس کے وسط سے داخل ہو کر ہدف کو جا لگی ہے، اور اسی طرح 9 امام علیہ السلام نے تیر مارے، ہر تیر دوسرے تیر کے دل میں جا کے جاتا ہے۔ ہشام 9 تیر جب اس طرح امام علیہ السلام نے مارے ہیں، ایک بعد دیگر کے، ایک تیر بھی 1 ملی میٹر خطا نہیں ہوئی ہے، ہر تیر پچھلے والے تیر کے بالکل وسط میں جا کے لگی ہے، اور پچھلے والے تیر کو چیر کے رکھ دیا۔ اچھا، وَهِشَامْ يَضْطَرِبُ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ، ہشام بے قرار، ہشام مضطرب ہو گیا، بادشاہ اس سے رہا نہیں گیا، تعجب کے ساتھ، قال اجدت یا ابا جعفر وانت ارم العرب والعجم، یہ تو اعجاز ہے بھائی، یہ تو کوئی انسان اس طرح تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو خارق العادت ہے۔ اس نے کہا کہ یا ابا جعفر، آپ نے کیا تیر اندازی کیا، آپ پورے عرب و عجم میں، پوری دنیا میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے، آپ نے کیوں کہا کہ آپ سن عمر رسیدہ ہو گئے؟ پھر وہ جو ہے، بس بادشاہ کو خود ندامت ہو گئی کہ میں نے کیوں ان سے کہا تھا کہ تیر مارو، اب تو انہوں نے جو تیر ماری ہے، ایسے تیر ماری ہے نا کہ ان کی تیر اندازی اب تو شورۂ آفاق بن گیا، اب تو ہماری بے عزتی ہو گئی ہے۔ اور ہشام ابن عبد الملک یہ تھا کہ کسی کو اس کے کنیے کے ساتھ نہیں پکارتا تھا، صرف میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو اس نے کنیے سے پکارا۔ تو میرے والد صاحب اور ہم وہاں پہ کھڑے رہے، پھر ہشام نے ہم سے بات نہیں کی، اور میرے والد صاحب جب بہت عرصے وہاں پہ کھڑے رہے تو ان کو غصہ آیا، ان کو غضب آیا، اور ہشام کو پتہ چل گیا کہ ان کو غضب آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ معطل رہے ہیں، تو انہوں ان کو اپنے پاس بلایا، تخت پہ بٹھایا، اور
قریب بٹھایا اور بہت بڑا پیار کیا. اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پورے قریش کی عزت ہے، فلان 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 اس طرح. اور پھر پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا اس طرح تیر مارنا؟ تو انہوں نے کہا، میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ مدینے میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں، میں نے بھی جوانی میں پریکٹس کی تھی اس لیے مجھے آتا ہے. اچھا لیکن اب میں نے بہت عرصہ ہوا میں نے تیر اندازی نہیں کیا. فلما اراد امیر المؤمنین منی ذلك عدت الیہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بہت سالوں کے بعد جب بادشاہ سلامت امیر المؤمنین نے مجھ سے طلب کیا کہ میں تیر ماروں تو میں نے دوبارہ تیر اندازی کیا. تو ہشام نے کہا کہ میں نے اس طرح تیر اندازی کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، اس طرح کوئی تیر مارے. جب وما ظننت ان فی الارض احدا یرمی مثل هذا الرم این رمی جعفر من رمیک. اچھا اس نے کہا تو میرا تو گمان نہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح تیر مار سکے. آپ کے بیٹے جو جعفر علیہ السلام یہ بھی اسی طرح تیر مارتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں، ہم جو ہیں ہمارا انا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذین انزلهم اللہ علی نبیہ علیہ السلام فی قولہ. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کمال اور جو صفات کاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے وہ ہمیں عرص میں ملی، میرے بیٹے کو بھی عرص میں ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والارض لا تخلو ممن یکمل هذه الامور التي یقصر عنها غیرنا. فرمایا کہ زمین کبھی خالی نہیں رہتا اس شخص سے جس کے پاس پورے کمالات ہو، ہر لحاظ سے وہ کامل ہو، وہ کمالات جو دوسروں کے پاس نہیں ہوا کرتے. اچھا بہرحال اور پھر آخر میں جب ان کی بادشاہ کے دربار سے نکلتے ہیں فَاعْتَنَقَهُ أَبِي وَدَعَا لَهُ وَوَدَّعَهُ. میرے والد صاحب نے بادشاہ کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کیا اور پھر اس سے خداحافظی کیا. وَفَعَلْتُ أَنَا كَفِعْلِ أَبِي. اور میں نے بھی والد صاحب کی طرح یہی کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہوتے ہشام کو نہیں، عبد الملک ابن مروان کو ہم نے گلے لگایا، میں نے بھی اس کو دعا دی ہے، خداحافظی کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرین علیہ السلام بہت دفعہ ہوتے تھے کہ منافقین کو مثلا ان کو دعا دینا پڑتا تھا، لیکن یہ دعا جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، توریہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بہت انسان توریہ میں بہت کچھ نیت کر سکتا ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. ثم نہد ونہدت معه. پھر میرے والد صاحب بھی وہاں سے نکلے، میں بھی وہاں سے نکلا اور راستے میں پھر بھی بہت سارے معجزات وہاں پہ صادر ہوئے. تو بہرحال یہ حدیث بہت طویل ہے.